بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم خواتین و حضرات، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یقین جانیں کتنی بے ایمانی اور بد عہدگی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ کوئی اگر ہم سے قرض مانگے اور ہم خدا نہ خواستہ اس کی مدد کر دیں تو مجال ہے وہ وقت پر قرض واپس کر دے، وقت پر وہ امانت واپس کر دے۔ یقین جانیں اب قرض دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور اگر کسی رشتہ دار یا دوست نے قرض مانگ لیا ہو اور اس کو دے دیا ہو تو پھر تو یقین جانیں مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اگر مانگ لیں تو پھر رشتہ داری پہ حرف آ جاتا ہے، دوستی جو ہے وہ ناراضگی اور دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ تو ایسے حالات میں بندہ بہت مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ دی ہوئی رقم کس طرح سے واپس لے۔ یقین جانیں میں خود اس چیز کا ڈسا ہوا ہوں کہ ایک ساتھی نے تو اس طرح سے رقم لی کہ میں کل واپس کر دوں گا، اور اس کل کو 2 سال گزر چکے تھے۔ اسی طرح ایک اور ساتھی ہیں جنہوں نے قرض لیا لیکن مجال ہے کہ وہ واپس کر دیں، جبکہ سلام دعا بھی رہتی ہے، ایک دوسرے سے ملتے بھی رہتے ہیں، لیکن ان کو اپنا قرض یاد ہی نہیں آتا۔ اسی طرح کئی رشتہ دار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ قرض کے نام پہ بار بار پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن ان کو واپس کرنا یاد نہیں رہتا۔ تو محترم ناظرین، یہ واقعات تو ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہی ہوں گے، لیکن بطور مثال میں نے اپنا درد آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اس طرح کے اگر کسی کے ساتھ بھی مسائل ہیں، اگر کوئی مقروض ہے، قرض ادا کرنے میں جان بوجھ کر وہ ہیل حجت کر رہا ہو، بار بار وعدہ کر کے مکر جاتا ہو اور کسی بات پر اسٹینڈ نہ لیتا ہو، تو ایسے بد عہد شخص کو سزا دینے اور راہ راست پر لانے کے لیے آپ کو میں یہ عمل بتا رہا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیں۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ الفتح کی یہ آیت ہے، من نکث فإنما ينکث علی نفسہ۔ یہ آپ نے 300 بار پڑھنا ہے، اور یا قاہر اطمس علی وجوہ اعدائنا، یہ آپ نے 3 بار عشاء کے بعد تاریک کمرے میں مطلوب کے پختہ تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یعنی اس کا چہرہ سامنے لانا ہے آپ نے، اور اس کا تصور کرتے ہوئے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر اس نے اپنی بد عہدی کا وتیرہ نہ چھوڑا تو وہ یقین جانیں طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی لاکھوں روپے جو ہے وہ لوگوں نے مال دیا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پیسے نہیں دے رہا ہوتا، تو اس طرح کے بڑے لوگوں کی رقم ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، اور جس کی رقم ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ بیچارہ سڑک پر آنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر وہ واپس نہیں کرے گا تو وہ خود طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ عمل تو ان کے لیے ہے کہ جو ڈھیٹ ہے، مانگ کے منتیں تلڑے کر لیے لیکن واپس کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہو، تو یہ اس کے لیے آپ کریں۔ لیکن دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ ہے دیانت دار مقروض کے لیے۔ بعض دفعہ مقروض اپنا قرض ادا کرنا تو چاہتا ہے، لیکن اس کے مالی حالات اجازت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے قرض خواہ الگ پریشان ہوتا ہے اور مقروض الگ پریشان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیانت داری سے یہ محسوس کریں کہ جس شخص سے آپ نے قرض لینا ہے وہ اس کی ادائیگی میں مخلص تو ہے مگر اس کے حالات آڑے آ رہے ہیں، تو پھر آپ اس شخص کی دعاؤں کے ذریعے مدد کریں۔ ہم آپ کو ایک عجیب و غریب نسخہ بتلا رہے ہیں کہ جس سے آپ کے لیے قرض کی وصولی آسان اور ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ اول آخر یہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ آپ ذرا آیت دیکھ لیں، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ آپ نے اول آخر ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور بیچ میں ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر 3 بار درود شریف پڑھ کر اس کے لیے دعا مانگے کہ یا اللہ فلاں شخص کے لیے قرض کی ادائیگی آسان فرما دے تاکہ وہ میرا قرض ادا کر دے۔ یقین جانیں آپ حیران کن نتیجہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مالی اسباب پیدا فرما دیں گے اور وہ آپ کا قرض آسانی سے ادا کر دے گا، اگر تو وہ دیانتدار مقروض ہے۔ ٹھیک ہے،
لیکن بہت سے لوگ ایسے چیٹر ہوتے ہیں کہ جن کی شکلوں سے اور باتوں سے پتہ ہی لگ جاتا ہے کہ اس نے دینا نہیں ہے، بس یہ بہانہ بازی کرتا رہے گا۔ تو پھر اس کے لیے جو پہلا عمل میں نے آپ کو بتایا وہ کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ اس کا تماشا دیکھیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کے جو 2 عمل تھے قرض کے والے سے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔